السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے یا پہلا لفظ وہ ہے زملاء۔ زملاء زملاء جو ہوتے ہیں وہ کلیگز ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ہی آفس میں ہوتے ہیں یا ایک ہی اسکول میں ہوتے ہیں یا ایک ہی کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں زملاء کہلاتے ہیں۔ یعنی ورکنگ کے دوران آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو زملاء کہتے ہیں، جو جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ایک کو ہم کہیں گے زمیل، اگر مذکر ہے زمیل، زمیل، اگر مؤنث ہے زمیلہ، 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 جمیلہ نہیں، زمیلہ۔ اگر بہت سی عورتیں ہیں، صرف عورتیں کام کرتی ہیں یا مطلب عورتوں کا سٹاف ہے تو زمیلات۔ زمیلہ کی جمع جو ہے وہ زمیلات ہے، زمیل کی جمع ہے زملاء۔ لیکن جب عورتیں اور مرد سب مل کر بیٹھے ہوں، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں، تب بھی جو ہے نا مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا، جمع مذکر کا صیغہ زملاء کہلائے جائیں گے۔ زمیلات تو نہیں ہوں گی کیونکہ سارے عورتیں نہیں ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن اگر مرد اور عورت مکس ہوں، عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ عربی میں جب بھی جمع کا صیغہ آتا ہے اور وہاں پہ مذکر اور مؤنث سب مل کے بیٹھے ہوں یا مل کر ہوں، تب وہاں ہم نے جو ہے نا مذکر کا صیغہ استعمال کرنا ہے، جمع مذکر کا۔ تو زملاء جو ہے سب کے لیے جمع ہے، چاہے مؤنث ہو وہاں پہ مذکر ہوں، جب سب مل کر کام کرتے ہوں تو سب آپس میں زملاء کہلائے جائیں گے، زملاء۔ زمیل مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے، زملاء اس کی جمع ہے، اور زمیلہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زمیلات اس کی جمع ہے، اور جو سارے مل کر ہوں تب ہم ان کو زملاء کہیں گے، ان کو زملاء کہیں گے۔ زمیل، زمیلہ، زمیلات، زملاء، زملاء۔ مدیر، مدیر، مدیر مینیجر کو کہتے ہیں، مینیجر کو مدیر۔ مدیر ایک ہے مذکر کے لیے، مدیرہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ مدیر ہی چلتا ہے، چاہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، ٹھیک ہے۔ اور مدراء کچھ لوگ کہتے ہیں مدراء، لیکن مدراء جمع نہیں ہے اس کا، یہ مدراء نہیں کہلائیں گے، مدیرون کہیں گے، مدیرون۔ بہت سے ہوں گے تو مدیرون، مدیر ایک ہے، مدیرون اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدیر، مدیرون اس کی جمع بتا رہا ہوں۔ تو مدیر ایک کو کہتے ہیں مدیر، مدیر جو آفس کا مینجمنٹ سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، مینجمنٹ سنبھالنے والا۔ تو کیونکہ یہ ادارہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، ادارہ، ادارہ ہوتا ہے کوئی بھی ادارہ، مینجمنٹ جو ہوتا ہے، اور مدیر جو ہوتا ہے وہ اس ادارے کو چلانے والا ہوتا ہے، مدیر، مدیر، مدیر۔ رئیس تنفیذی، تنفیذی، رئیس تنفیذی۔ سی ای او کو کہا جاتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رئیس تنفیذی، تنفیذی، ذی، ذال ہے، زا نہیں ہے۔ کچھ عربی لہجوں میں ذال کو زا کہا جاتا ہے، جیسے مصری زبان میں تو وہ بولیں گے رئیس تنفیذی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، لیکن یہ ذال ہے تو رئیس تنفیذی، تنفیذی۔ جو پوری کمپنی کو سنبھالتا ہے اس آدمی کو رئیس کہتے ہیں، صدر ہوتا ہے وہ اس کمپنی کا، تو چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی کہا جاتا ہے اسے، اور عربی میں اسے رئیس تنفیذی کہتے ہیں۔ بول چال میں رئیس تنفیذی کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں رئیس تنفیذی، تنفیذی، لیکن بول چال میں رئیس تنفیذی، 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 ذی، ذال ہے۔ اور اس کی جمع جو ہے رؤساء تنفیذیون، رؤساء تنفیذیون، رؤساء تنفیذیون۔ رئیس تنفیذی، رئیس تنفیذی، رئیس تنفیذی۔ الحسابات، الحسابات یا المحاسبہ، المحاسبہ۔ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے کمپنی میں، فائننس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ، تو اس کو کہا جاتا ہے حسابات یا المحاسبہ، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ حسابات میں سارے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارا اس کی جمع ہے۔ محاسبہ سمجھیں کہ ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے محاسبہ،
محاسبہ. حسابات جو ہے جمع کا صیغہ ہے، الف اور تا آخر میں آتے ہیں، تو مؤنث کا صیغہ ہے جمع مؤنث سالم کا ہے حسابات، الف تا آئی ہے آخر میں. اور محاسبہ آخر میں تا مربوطہ آئی ہے، ایک تا آئی ہے، چھوٹی تا آئی ہے. تو حسابات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور محاسبہ مفرد کا صیغہ ہے. محاسبہ اور حسابات دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، فائنانس سے ریلیٹڈ، اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، دونوں الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں کمپنیوں میں. تو قسم الحسابات لکھا ہوتا ہے، قسم الحسابات یا قسم المحاسبہ، تو دونوں لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے کوئی لفظ ملے گا. المحاسبہ، الحسابات، الحسابات، المحاسبہ. اليوم بنسوي اجتماع، اليوم بنسوي اجتماع. اليوم آج، بنسوي ہم کریں گے، اجتماع میٹنگ. اليوم کا مطلب ہے آج، بنسوي ہم کریں گے کیا؟ اجتماع میٹنگ. اليوم بنسوي اجتماع، چاہے مذکر ہوں مؤنث ہوں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. آفس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، عورتیں ہوں، عورتیں یہ بات کریں گی تو وہ بھی یہی بولیں گی کہ آج ہم میٹنگ کریں گے. اليوم بنسوي اجتماع، یا کریں گی وہی ہے، سیم ہے، مطلب جملہ سیم ہی استعمال ہوگا. عربی میں جو جملہ ہے وہ وہی ہوگا. اليوم بنسوي اجتماع، اليوم بنسوي اجتماع، آج ہم میٹنگ کریں گے. اليوم آج کے لیے استعمال ہوتا ہے. اليوم بنسوي اجتماع، اليوم بنسوي اجتماع. هي بتدير المكتب لين آخر الشهر، هي بتدير المكتب طول الشهر. هي بتدير المكتب، هي بتدير المكتب طول الشهر یا لین آخر الشہر، ان دونوں میں سے ایک لفظ استعمال کرنا. ہی وہ عورت، یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہی اگر ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے ہم بولیں گے ہو. ہی بتدیر، بتدیر عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بیدیر مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ہو بیدیر. ہی بتدیر، ہو بیدیر. ہی بتدیر وہ سنبھالے گی، ہو بیدیر وہ سنبھالے گا. باقی جو جملہ ہے سیم ہی ہوگا. ہو بیدیر المکتب طول الشہر یا لین آخر الشہر، یا ہی بتدیر المکتب لین آخر الشہر یا طول الشہر. ہی بتدیر المکتب طول الشہر یا لین آخر الشہر. ہی بتدیر المکتب طول الشہر یا لین آخر الشہر، لین آخر الشہر. ہی بتدیر المکتب طول الشہر یا ہی بتدیر المکتب لین آخر الشہر. اور مینیجر ہی ہوگی تب ہی آفس سنبھالے گی نا، تو عورت مینیجر جو ہے بتدیر، بیدیر وہ مذکر جو ہوگا، وہ مینیجر جو ہوگا مذکر وہ سنبھالے گا، نہیں تو وہ عورت سنبھالے گی. تو یہاں پہ عورت کا ذکر ہو رہا ہے. ہی بتدیر المکتب طول الشہر یا ہی بتدیر المکتب لین آخر الشہر. أنت ليش ما تاخذين الموضوع جد؟ أنت ليش ما تاخذين الموضوع جد؟ کہ آپ اس بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہی ہو، یعنی مؤنث سے بات ہو رہی ہے. انت لیش ما تاخذ الموضوع جد. انت لیش اگر مذکر سے بات ہو رہی ہے، انت لیش ما تاخذ، ما تاخذین مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ما تاخذ مذکر کے لیے استعمال ہوگا. انت لیش ما تاخذین الموضوع جد، انت لیش ما تاخذ الموضوع جد. جد جو ہے وہ کہتے ہیں سیریس لینے کو. لیش ما تاخذ الموضوع جد، تو جد کا مطلب ہے سیریس یہاں پہ اس جملے میں. ٹھیک ہے، فصحى کی طرف نہیں جائیں، جد دادا کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم نہیں بول رہے. ہم چونکہ جملہ استعمال کر رہے ہیں تو جملے کے سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ کا معنی ہے کیا. اور یہ سارے آفس سے ریلیٹڈ الفاظ ہوتے ہیں. جو آفسز میں کو ورکرز جو ہوتے ہیں، جو مذکر اور مؤنث سارے آفس میں ہوتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں ایک ساتھ، کلیگز ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے میں الفاظ ایڈ کر رہا ہوں سارے. انت لیش ما تاخذین الموضوع جد، انت لیش ما تاخذین الموضوع جد. هو بينسخ یا ہی بتنسخ الاوراق، هو بينسخ یا ہی بتنسخ الاوراق. هو وہ مرد مذکر، بینسخ کاپی کرے گا، کاپی بنائے گا. ٹھیک ہے، کافی نہیں، کاپی کرے گا، یعنی پیپرز کی کاپی بنائے گا. یا ہی بتنسخ یا وہ کاپی کرے گی الاوراق. ورگا ایک کو کہتے ہیں، اوراق جمع ہے پیپرز کا، پیپرز کی کاپی وہ کرے گا یا کرے گی. ہو بینسخ ہی بتنسخ، ہو بینسخ ہی بتنسخ.
اگر مذکر ہے ہو بینسخ الاوراق، اگر مؤنث ہے ہی بتنسخ الاوراق، ہو بینسخ الاوراق، ہی بتنسخ الاوراق. تعالي تعالي المدير يزقرج، تعالي المدير يزقرج، تعالي المدير يزقرج. آئیے ایک عورت سے مخاطب ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں، کولیگ ہے آپ کی، آپ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ مینیجر آپ کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے. یا المدیرہ تزگرج، تعالی المدیرہ تزگرج، تعالی المدیرہ تزگرج، یعنی مدیرہ جو آفس جو مینیجر ہے عورت ہے، اور یہ جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ بھی عورت ہے، تو آپ عورت کو بلا رہے ہیں کہ عورت مینیجر آپ کو بلا رہی ہے، تو آپ بولیں گے تعالی المدیرہ تزگرج. لیکن اگر آپ مخاطب ہیں مؤنث سے اور مینیجر جو ہے مینیجر آدمی ہے تو آپ کہیں گے تعالی المدیر یزگرج، یزگرج. لیکن اگر آپ جس کو بلا رہے ہیں وہ مذکر ہے آدمی ہے اور آفس میں مینیجر جو ہے وہ بھی آدمی ہے تو آپ کہیں گے تعال المدیر یزگرک، تعال المدیر یزگرک. کیونکہ آپ مذکر سی مخاطب ہیں تو آخر میں یزگرج نہیں بولیں گے، چھ، یہ چھ کی جو آواز ہے یہ عورت کے لیے استعمال ہوگا. تعال المدیر یزگرج عورت کے لیے، تعال المدیر یزگرک مذکر کے لیے، تعالی المدیر یزگرج عورت کے لیے، تعال المدیر یزگرک مذکر کے لیے. تو یہاں پہ جملہ استعمال ہو رہا ہے وہ عورت کے لیے ہے، تعالی المدیر یزگرج. یا ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ نہ بھی بولیں کہ تعالی، ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ المدیر یزگرج، المدیر یزگرج مینیجر بلا رہا ہے آپ کو. هي طلعت عشان الغداء والصلاة، هي طلعت عشان الغداء والصلاة، هي طلعت عشان الغداء والصلاة. ہی وہ عورت، ہی اگر ہم بولیں گے وہ مذکر ہو، طلعت مؤنث ہے، ہی طلعت وہ نکلی، ہو طلع، ہو طلع، باقی جملہ سیم ہوگا. ہی طلعت عشان الغداء والصلاة یا ہو طلع عشان الغداء والصلاة، یا ہو طلع عشان الصلاة والغداء، یا ہی طلعت عشان الغداء والصلاة، یا الصلاة والغداء سیم ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہی ہے ہی طلعت وہ نکلی، ہو طلع وہ نکلا، ٹھیک ہے. جیسے اردو میں الف اور یا ہے، نکلا یا نکلی، عورت ہے تو نکلی چلی گئی، مذکر ہے تو چلا گیا نکل گیا آفس سے. ہو طلع وہ نکل گیا، ہی طلعت طلعت وہ نکلی وہ چلی گئی، عشان کے لیے، الغدا دوپہر کے کھانے کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے الغدا، والصلاة اور نماز کے لیے، یعنی نماز کے لیے چلی گئی. اور اگر مذکر ہے ہو طلع عشان الغدا والصلاة، ہو طلع عشان الغدا والصلاة. هي ترحب وتساعد كل زوار المكتب، هي ترحب وتساعد كل زوار المكتب. وہ عورت، ہی ترحب، ہی وہ عورت، ترحب ویلکم کرتی ہے، وتساعد اور مدد کرتی ہے، کل زوار المکتب جتنے بھی تمام وزٹرز ہیں، آفس کے لوگ جو ہیں، آفس میں جو لوگ آتے ہیں ان کی مدد بھی کرتی ہے اور انہیں ویلکم کرتی ہے. لیکن مذکر ہے تو ہم کیا بولیں گے، ہو یرحب ویساعد، تو تا کی جگہ یا استعمال کریں گے، باقی سارا جملہ سیم ہے. ہو یرحب ویساعد کل زوار المکتب، یا ہی ترحب وتساعد كل زوار المكتب، ہی ترحب وتساعد كل زوار المكتب. وہ ہی وہ عورت، ترحب ویلکم کرتی ہے، وتساعد اور مدد کرتی ہے، کل تمام، زوار المکتب دفتر میں آنے والوں کی. ہی ترحب وتساعد كل زوار المكتب، ہی ترحب وتساعد كل زوار المكتب. هو يعرف يتكلم انجليزي بس هي ما تقدر، هو يعرف يتكلم انجليزي بس هي ما تقدر. هو يتكلم عربي یا هو يتكلم انگلیزی بس ہی ما تقدر. ہو وہ مذکر تو ہو کی جگہ ہم ہی بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جملہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہو يعرف يتكلم انگلیزی، وہ جانتا ہے انگلش بولنا، یعنی انگلش بولنا جانتا ہے. اگر ہم بولتے ہیں وہ انگلش بولنا جانتی ہے، ہم بولیں گے ہی تعرف تتکلم انگلیزی، ہی تعرف تتکلم انگلیزی، یا ہی تتکلم انگلیزی، وہ انگلش بولتی ہے. ہی تعرف تتکلم انگلیزی بس ہو ما يعرف یا ہو ما يقدر، ٹھیک ہے، ہو ما يقدر. لیکن ہی ما تقدر ہے اور ہوا ما يقدر ہے. ہو ما يقدر
ہی ما تقدر. لیکن اگر ہم بولتے ہیں کہ وہ انگلش بولتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بول نہیں سکتا، مطلب مذکر نہیں بول سکتا، عورت بول سکتی، ہم بولیں گے ہی تعرف تتکلم انگلیزی بس ہو ما یقدر. لیکن اس جملے میں کیا ہے کہ مذکر جو ہے انگلش بول سکتا ہے، عورت نہیں بول سکتی، تو ہم یہ بولیں گے ہو یعرف یتکلم انگلیزی بس ہی ما تقدر. ہو یعرف یتکلم انگلیزی بس ہی ما تقدر. اور اسی کو الٹا بھی کر سکتے ہیں آپ، مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر، اور باقی جو جملے میں الفاظ ہیں ان کو یا کی جگہ تا اور تا کی جگہ یا وغیرہ استعمال کر کے آپ جملہ بنا سکتے ہیں. کلکم لازم تساعدون بعضکم. کلکم لازم تساعدون بعضکم. آپ سب نے لازم ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. کلکم آپ سب نے، لازم لازم، تساعدون مدد کرنی ہے، بعضکم ایک دوسرے کی، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، جملہ سیم آئے گا سب کے لیے. آفس میں جب آپ بولتے ہیں نا کہ آپ سب نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، کلکم لازم تساعدون بعضکم، کہ آپ سب نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے لازم، تو یہ جملہ ہوگا اس طرح. تو جملے میں الفاظ آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ، مرضی ہوتی ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کلکم لازم تساعدون بعضکم یا لازم تساعدون بعضکم. اگر آپ کلکم نہ بھی کہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا، کلکم نہ بھی کہیں، ہم بولتے ہیں لازم تساعدون بعضکم. انتو کلکم لازم تساعدون بعضکم، انتو بھی ساتھ میں ملا سکتے ہیں، اگر انتو نکال کے کلکم ملائیں وہ بھی چلے گا، کلکم بھی نکال دیں لازم تساعدون بعضکم تو یہ بھی چلے گا، یا انتم لازم تساعدون بعضکم، آپ سب نے ایک دوسرے کی مدد لازم کرنی ہے تو انتم بھی کہہ سکتے ہیں. یا کلکم، کلکم کا مطلب آپ سب، جتنے بھی آپ میں سے ہیں سب کے سب لازم تساعدون بعضکم. کمپیوٹر، طباعہ، اسکان، ادوات، اللوازم. کمپیوٹر کو کمپیوٹر کہتے ہیں، طباعہ جو ہے وہ پرنٹر ہے، ٹھیک ہے، طباعہ، ٹھیک ہے، طباعہ. اور اسکان جو ہے اسکیننگ کے لیے استعمال ہو، اسکیننگ مشین جو ہوتا ہے اسکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسکیننگ کو بھی اسکان کہتے ہیں. ادوات اور لوازم جو ہے وہ ضروری چیزیں جو آفس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو آفس سٹف ہوتا ہے، جو ایسٹس ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں آفس کی، تو اس کو ادوات اور لوازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ اسٹیشنری ہوتی ہے یا فرنیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سب جو چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انہوں ادوات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسیسریز وغیرہ. اور لوازم جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ضروری چیزیں جو آفس میں چاہیے ہوتی ہیں، ایسٹس ہوتی ہیں، یا جو بھی اسٹف ہوتا ہے آفس کے لیے لازم ہوتا ہے، تو اس کو لوازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر، کمپیوٹر کو کہتے ہیں. طباعہ اور اسکان، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے نا پرنٹ اور اسکیننگ کے لیے ہیں. ادوات اور لوازم ضروری چیزیں جیسے اسٹیشنری وغیرہ. کمپیوٹر، طباعہ، اسکان، ادوات، اللوازم. کمپیوٹر، طباعہ، اسکان، ادوات، اللوازم. الکل یا کل موظفین لازم یجوا على الوقت وما حد يتأخر. الکل، یا ہم صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ الکل لازم یجوا على الوقت وما حد يتأخر. ما حد يتأخر، کلکم لازم تجون على الوقت. الکل یا کل، الکل یا کل تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے. موظفین، امپلائیز. کل موظفین یعنی تمام امپلائیز، یا الکل اگر ہم صرف الکل کہتے ہیں تو کل موظفین کی ضرورت نہیں ہوگی. الکل کا مطلب ہے تمام کے تمام، آپ سب کے سب. لازم تیون علی الوقت وما حد يتأخر، یا الکل لازم یو علی الوقت وما حد يتأخر، کہ سب کے سب نے ٹائم پہ آنا ہے اور کسی نے دیر نہیں کرنی. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کل موظفین، تمام امپلائیز نے لازم یو یا لازم یون علی الوقت، لازم یو علی الوقت، کیونکہ فعل امر ہے تو نون ہٹ جاتا ہے، تو لازم یو آنا ہے علی الوقت، وقت پر، ٹائم پر، وما حد اور نہیں کسی نے یتأخر دیر کرنی، کسی نے دیر نہیں کرنی. الکل لازم یو علی الوقت وما حد یتأخر، یا کل موظفین لازم یو علی الوقت وما حد یتأخر. ما حد یتأخر، کوئی دیر سے نہ آئے یا کسی نے دیر نہیں کرنی. علی الوقت ٹائم سے. لازم یو لازم آنا ہے، کل موظفین تمام امپلائیز نے. الکل یا کل موظفین، الکل جو ہے وہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کل موظفین تمام امپلائیز نے.
اگر آفس میں صرف امپلائیز کو بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کل موظفین، کہ تمام مینجمنٹ کے امپلائیز سے درخواست ہے، ٹھیک ہے، کل موظفین. یا الکل اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، صرف امپلائیز کی بات نہیں ہے بلکہ جو بھی ہوگا سب نے ٹائم سے آنا ہے، کسی نے دیر نہیں کرنی. تو الکل یا کل موظفین لازمی علی الوقت وما حد يتأخر. الحریم یا الموظفات یا الحریم، بول چال میں جب ہم بولتے ہیں نا آفس میں کلیگز بن جاتے ہیں، پھر ٹائم گزرتا ہے، پھر ہم نارملی ہم کہتے ہیں کہ الحریم، کہ مطلب الحریم الموظفات، ٹھیک ہے، الموظفات بھی بول سکتے ہیں، یا الموظفین الاناث، تو الاناث بھی بولتے ہیں، لیکن الحریم ہم نارملی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل زبان میں. الحریم بخلصون الدوام قبل بساعة من الدوام الرسمی. الحریم یا الموظفات، صرف الموظفات بھی کہیں گے تو چلے گا. موظفات مؤنث جو ہوتی ہیں، عورتیں جو فیمیل سٹاف ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو عورتیں، الحریم کا مطلب حریم تمام عورتوں بھی کہا جاتا ہے، عورتوں کو کہتے ہیں، نارملی بھی عورتوں کو حریم کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے حریم، بول چال میں حریم کہتے ہیں. حریم، حرمہ ایک ہے، حریم اس کی جمع ہے. اور موظفات جو ہیں وہ آفس امپلائیز سٹاف جو ہوتی ہے، فیمیل سٹاف ہوتی ہے، موظفات بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں نے حریم یہاں اس لیے لکھا کہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا حریم ہی استعمال ہوتا ہے لفظ، اس لیے میں نے لکھا ہے. الحریم یا الموظفات بخلصون کا مطلب ہے آفس کا کام پورا کر کے چلتی ہیں، نکلتی ہیں. الدوام بخلصون، الدوام بھی بول سکتے ہیں، یا بخلصون اگر دوام نہ بھی کہیں تو چلے گا. بخلصون قبل، پہلے، بساعة ایک گھنٹہ، یعنی ایک گھنٹہ پہلے، من الدوام الرسمی، آفس ورکنگ آور سے ایک گھنٹہ پہلے نکلتی ہیں عورتیں، یا عورتیں ختم کریں گی کام یا نکلیں گی آج اس کام کو کرنے کے بعد آفس کے آفیشیل ورکنگ آور سے ایک گھنٹے پہلے. یعنی چھٹی کے آفیشیل ورکنگ آور جو ہوتی ہیں کہ شام کو مثال کے طور پر 5 بجے چھٹی ہوتی ہے تو عورتیں 4 بجے جا سکتی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. الحریم بخلصون الدوام یا الحریم بخلصون قبل بساعة، قبل بساعة من الدوام الرسمی، من الدوام الرسمی. یا الموظفات بخلصون الدوام یا الحریم یا الموظفات بخلصون الدوام قبل بساعة من الدوام الرسمی، آفیشیل ورکنگ آور سے ایک گھنٹے پہلے ختم کر کے کام ختم کر کے چلی جائیں گی، یعنی آفیشیل ورکنگ آور سے ایک گھنٹے پہلے چلی جائیں گی کام پورا کر کے. الحریم بخلصون قبل بساعة من الدوام الرسمی یا الموظفات بخلصون قبل بساعة من الدوام الرسمی. البصمہ لازم عشان الموظفین الذکور، یا کچھ جگہ پہ مثال کے طور پر رجال کہتے ہیں، ٹھیک ہے. البصمہ لازم عشان الموظفین الذکور، مرد امپلائیز کے لیے فنگر پرنٹ لازمی ہے، یا بائیو میٹرک جسے کہتے ہیں، بائیو میٹرک لازم ہے، ٹھیک ہے. البصمہ فنگر پرنٹ کو بھی کہا جاتا ہے، بصمات اس کی جمع ہے فنگر پرنٹس، لیکن بائیو میٹرک کے لیے بھی بصمہ ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے فنگر پرنٹ لکھا ہے تاکہ آپ کو بتاؤں، لیکن یہ بائیو میٹرک کے لیے اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں بائیو میٹرک اس سے مراد ہے. بائیو میٹرک بصمہ، چاہے آئی اسکیننگ ہو، چاہے RFID ہو، چاہے ID ہو، یا جو بھی ہوگا، تو بصمہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. البصمہ لازم ہے عشان کے لیے الموظفین الذکور، الموظفین الذکور. یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے تھے نا صرف کہ الموظفین، لیکن موظفین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد سب جو ہے نا موظفین میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے الذکور اسپیسیفائی کر دیا کہ مرد حضرات جو ہیں، مرد امپلائیز جو ہیں، یا مردوں کا جو سٹاف ہے، یعنی مرد حضرات پر بائیو میٹرک لازم ہے. عورتیں اس سے نکل گئی کیونکہ اسپیسیفائی کر دیا انہوں نے. کچھ جگہوں پہ موظفین الرجال لکھا ہوگا، لیکن موظفین الذکور جو ہے یہ نارمل چلتا ہے، یہ زیادہ چلتا ہے. لیکن ذکور جیسے مذکر سے آیا ہے، اور رجال جو ہے آدمی ہوتے ہیں، تو آپ کو جو بہت زیادہ جگہوں پہ نظر آتا ہوگا وہ الذکور ہوگا، رجال بہت کم آتا ہوگا، کیونکہ رجال کی ضرورت نہیں، یہاں پہ ذکور کہیں گے، ذکور و اناث، ذکور و اناث. البصمہ لازم عشان الموظفین الذکور، البصمہ لازم عشان الموظفین الذکور، البصمہ لازم عشان الموظفین الذکور. تو یہ تھے آج کے الفاظ اور جملے، کافی تھے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.